اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے جمع غفیر میں تشریف فرما ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ پوچھا کہ صحابہ آپ میں سے کون بندہ ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں اضافہ فرما دے؟ اب عمر میں اضافے کا سوال تھا کہ کون پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام کی جو تعداد تھی سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، عمر تو ایسی کمال کی چیز ہے، ایسا میٹھا میوہ ہے، ہم سب پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ سب پسند کرتے ہیں؟ جی حضور سب پسند کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا دوسرا کہ صحابہ بتائیں آپ میں سے کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرمائے؟ پھر صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت ہے اب جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے۔ اب دو چیزیں حضور نے بیان فرمائیں، ایک عمر کا ذکر کیا اور دوسرا رزق کا۔ عمر میں اضافہ کون چاہتا ہے؟ رزق میں اضافہ کون چاہتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور عمر میں اضافہ، رزق میں اضافہ تو ہم سب چاہتے ہیں۔ حضور یہ تو کمال کی چیزیں ہیں، ہماری عمر زیادہ ہو جائے، ہمارا رزق زیادہ ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں۔ اور کوئی کون بندہ ہے جی جو عمر میں اضافہ نہیں چاہتا، جو رزق میں اضافہ نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہم سب چاہتے ہیں۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کی توجہ کروا لی نا اس بات پر، انداز تھا نا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بڑے پیارے تھے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز تھا۔ سوال کیا، صحابہ نے جواب دیا، پھر دوسرا سوال کیا، پھر صحابہ نے جواب دیا۔ اب سب کی توجہ ہو گئی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے، اللہ جل شانہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دے، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کرے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب اچھا سلوک جو کرنے والا ہے نا اس کی عمر میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ کتنا پیارا عمل ہے جی۔ ہم تو اپنا نا ایک حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی رشتہ ہے اس کے حقوق ہیں، جیسے ماں ہیں، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، اس کے علاوہ پڑوسی ہیں، دیگر انسان ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ننیال کی طرف سے بھی ہیں، جو ددیال کی طرف سے بھی ہیں، جو سسرال کی طرف سے بھی ہیں، سب کے حقوق ہیں، سب رشتہ دار ہیں۔ اور اب ہم جب ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ عمر میں بھی اضافہ فرما دے گا، اللہ رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ آئیں یہ تناؤ کھچاؤ چھوڑیں، یہ ناراضگیاں ختم کریں، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر راضی ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا تو پھر یہ بہاریں ملیں گی نا، اللہ راضی ہو جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا نا، ابھی سے اس پر عمل شروع کر دیں۔ اگر کوئی معاملات اتار چڑھاؤ والے ہیں تو ان کو ختم کریں، ڈیلیٹ کریں، ان کو کچرے کی ٹوکری میں اس کو پھینک دیں، اور صاف ستھرے ہو کر اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ محبت والا جو رشتہ ہے نا اس پر آ جائیں، پیار کریں، اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں،
انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا، رزق میں بھی اضافہ۔ بڑے لوگ نا یہ پوچھتے رہتے ہیں قاری صاحب کوئی مسئلہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہماری عمر میں اضافہ ہو جائے، اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے۔ نیا نیا کام شروع کیا، سمجھ نہیں آ رہی، اتنے ماہ ہو گئے، اتنے سال ہو گئے ہیں، کام شروع کیے ہوئے پرانے ہو گئے، لیکن ہم نہ پریشانی کا شکار ہیں، آ جائیں۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ یہ جو نسخہ ہے، یہ جو وظیفہ ہے نا، اس پر عمل کریں، سب عمل کریں۔ جو عمل کرے گا جولیاں برتا جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔